ٹھیک ہے، ان کی تفصیلات بھی سامنے آنی چاہیے. ہاں دوسرا خط بھی انہوں نے لکھ دیا عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہے اس کے حقائق جاننا بہت ضروری ہے. انہوں نے چیف جسٹس سے اس معاملے پر ریکویسٹ کی ہے. آپ دیکھنا یہ سپریم کورٹ اس کا کیا جواب دیتی ہے. لیکن جنید صاحب، رانا صاحب کی طرف مجھے جانا ہے، ان کے پاس ایک خبر ہے لیکن میں چاہتی ہوں ذرا سسپینس مینٹین رہے کہ وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، اب نیکسٹ کیا ہوگا. جنید صاحب، کوسچن یہاں پر یہ آتا ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف نیریٹو کو مزید شیپ کر رہی ہے کہ صرف اور صرف ایک ایسا نام جس کی وجہ سے اس ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہو سکا اور قوم حقائق جاننے سے محروم رہ گئی. اب اگر اس پر کچھ کرنا ہے تو وہ سپریم کورٹ کو ہی کرنا ہے. سو پاکستان تحریک انصاف کا یہ نقطہ کتنا ویلڈ ہے کہ صرف ایک وجہ بنی کہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی اور اس پر میٹنگز کرنا پڑی اور پاکستان تحریک انصاف ابھی تک مطلوبہ ایف آئی آر کا اندراج نہیں کرا سکی؟ دیکھیے، سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے ایک نقطہ ہو یا دو نقطہ ہو، اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ دیکھنے کی بات ہے، اور کیوں کر کیوں رہے ہیں یہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں تحریک انصاف سے غلطی ہو رہی ہے. یہ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ بات کر دیں گے تو کل کو اگر ادھر سے یہ سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی جائے کہ اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر جنہوں نے یہ دعوے کیے ہیں، جو بیانات دیے ہیں، ان کو سزا دی جائے، تو وہ ثبوت ان چیزوں کا ثابت کرنا اتنا آسان ہوتا نہیں ہے. اور اسپیشلی جس طریقے سے سارے کیس کو ہینڈل کیا گیا ہے تو یہ سیاسی لیول پر تو یہ لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن when you go to the brass tacks وہاں پہ جاتے ہوئے پروف نہیں کر سکیں گے تو اس کے بعد پھر کیا مانے گا؟ کیا جن لوگوں نے، چاہے خان صاحب ہیں یا ان کی پارٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ دعوے کیے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا پھر؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سوچ سمجھ کے جو ان کی لائرز کی ٹیم تھی انہوں نے شاید خان صاحب کو صحیح ایڈوائس نہیں کیا، یا صرف وہ سیاسی بیانے کی طرف زور زیادہ دیا جا رہا تھا بجائے ایکچوئل کیس کو سمجھانے کے لیے. بڑی ہمدردی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن خان صاحب اگر کہتے ہیں کہ حکومت تو میری لیکن میں کر نہیں سکتا تو پھر حکومت چھوڑ دیں. سمپل سوال ہے نا. پہلے بھی انہوں نے کہا کہ میں 3 وزیر اعظم تو رہا لیکن کنٹرول کسی کو اور کے وزیر اعظم رہے. سوال تو بہت سے پوچھے جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت مین ایشو یہ ہے کہ یہ چاہے وہ شیخ صاحب کا مسئلہ ہو، چاہے یہ خان صاحب کے حملے کا مسئلہ ہو، اس کو پروفیشنل اور ٹیکنیکل لیگل ایسپیکٹ سے ہینڈل نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے، اس کا نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو خود، کیونکہ اگر آپ اس کیس کو لے کے چلیں اور اس کو ثابت نہ کر سکیں اور آپ کے جو بھی آپ کے دعوے ہیں، چاہے پرائم منسٹر کے یا ڈی جی سی کو لے کر وہ ثابت نہ کر سکے تو پھر خان صاحب کا نہ سیاسی برانیاں دھرام سے گر جائے گا، بلکہ ان کو نقصان پہنچنے کا دوسری طرف سے بھی اندیشہ ہے. یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بہت جلد اتنے بڑے بڑے نام لینے کے بجائے اگر وہ پروگریسولی اس کو لے کے چلتے آگے اور تفتیش کو ہونے دیتے ٹیکنیکل لیگل طریقے سے اور اپنے لوگوں کو اس میں ڈالتے تاکہ تحقیق ہو سکتی، اس معاملے کی تہ تک پہنچا جا سکتا، تو میں سمجھتا ہوں زیادہ فائدہ ہوتا ہے ان کو. اب حالت یہ ہے کہ ابھی اطہر کے بھی سن رہا تھا، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ جس وقت یہ حادثہ ہوا اس کے بعد جو بھگدڑ مچی اس میں پولیس کی ایفیشنسی تو تھی، جو پی ٹی آئی کی اپنی سیکورٹی ٹیم تھی انہیں یہ بھول گئے کہ اس کو آج نہ کل انویسٹیگیٹ بھی ہونا ہے کیس کو. اس کی انویسٹیگیشن کے لیے جہاں پہ یہ حادثہ ہوا اس کی منظر کشی لازمی ہوتی ہے، جو بھی کرتے ہیں کہ کب ہوا، کیسے ہوا اور کیا حالات تھے، کس نے کہاں سے کیسے فائر ہوا. اب تو سارے مفروضوں پر رہ گیا نا سارا بیچ میں. تو اب یہ چیزیں بہت زیادہ اہم بنتی جا رہی ہیں ساری. تو میں اوور آل کیس کو کمزور کرنے میں پی ٹی آئی کا رول بھی ہے، اس میں ان کو ماننا پڑے گا. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکلی اس کو ہینڈل کروائیں تاکہ کل کو یہ ثابت ہو سکے، جو ان کے دعوے ہیں ان کو ثابت کر سکیں. یہ لوگ اتنا بڑا دعویٰ کرنا ہی نہیں چاہیے، اس کو ثابت کرنے میں آپ کے پاس. لیکن جنید صاحب اچھا نہ ہوتا کہ ایف آئی آر کا اندراج ان کی مرضی کی منشا کے مطابق ہو جاتا اور جیسے جیسے چیزیں انویل ہوتی ہیں خود ہی ثابت ہو جاتے حقائق اور سچائی. دیکھیے میں تو چاہتا ہوں ایف آئی آر جس طرح یہ چاہتے ہیں ہو جائے اس طریقے سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایف آئی آر نہ ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایف آئی آر جب اس طریقے سے کراتے ہیں، جب آپ بہت زیادہ کچھ شریک ملزم اور گواہ بھی تھا، یہ مشورے میں شامل تھا، ہمیں چونکہ تھوڑا بہت ان چیزوں کا پتہ ہے، تو یہ پھر کیس کمزور کرتے جاتے ہیں اس کو. بیسک ان کو کیس کی تو توجہ دینے کے بجائے اگر یہ سیاسی بیانی کی طرف توجہ دے رہے ہیں تو وہاں نقصان اٹھائیں گے. یہ آپ کر دیں اس کے بیچ میں ڈال، کیونکہ پولیس کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ ایف آئی آر جب آپ نے کسی درخواست دی ہے اور پولیس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو دیکھے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سفیشنٹ جو حقائق ہیں وہ نہیں ہیں، وہ انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے کہ آیا یہ جو
درخواست دی گئی ہے اس کے اوپر کوئی بیسنی ہے کہ نہیں ہے، یہ پولیس کو اختیار ہے اس چیز کا، وہ چیز بھی ان کو سمجھنی چاہیے تھی. تو پولیس بھی اپنے اس میں بہت ناکامی کا نااہلی کا ثبوت دیا اس نے، تو پولیس کو بھی بات سمجھنی چاہیے. یہ پتے کی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو خود ان دا لانگ رن نقصان ہو سکتا ہے. ابھی تک جو شاہراہوں پر نقصان ہوا، جو بھی عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، وہ رانا صاحب کی ایک عرصے سے دی گئی خبر تھی کہ یہ آرٹریز کو چوک کرنے کی کوشش کریں گے. رانا صاحب، وہ آپ کے اطلاعات کے مطابق تو ہوا، لیکن اب یکسر ایک مختلف خبر آئی اور عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ رستے کھول دیں. کیا وجہ بنی یہ کہنے کی، ہدایت جاری کرنے کی؟ رانا صاحب، خبر ہے کوئی آپ کے پاس؟ دیکھیں، جو لوگ اسلام آباد اور اسلام آباد سے باہر اندر آتے جاتے ہیں، ان کے لیے ایک ایشو تو بن گیا تھا اور بن رہا تھا. تو ایک ایسی ویو آ گئی تھی لوگوں کے اندر، ایک ایسی سوچ آنا شروع ہو گئی تھی لوگوں کے اندر کہ پروبیبلی عمران خان بھی وہی کام کر رہے ہیں جو باقی جماعتیں کرتی رہی ہیں. تو وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ ہونا شروع ہو گیا تھا عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا. اور وہ جو چیز ہے اس کو سمجھائی گئی خان صاحب کو، اور خان صاحب نے اس پہ اتفاق کیا اور اس لیے اس پہ بیک آؤٹ کرے، بیک فٹ پہ چلے گئے. اینڈ آئی پرسنلی تھنک اٹس اے رائٹ ڈیسیژن، کیونکہ چوک کرنے کا ارادہ تو ان کا تھا، اور چوک کرنے کا ایک اور جگہ بھی ارادہ تھا ان کا، اس سے بھی یہ بیک آؤٹ کر گئے. اور وہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ ایک اور خبر ہے، اس سے بھی یہ بیک آؤٹ کر گئے. اینڈ دیٹ از کہ جو پورٹ، کراچی پورٹ کی طرف جو جاتے ہیں راستے، اور کراچی پورٹ کی آمد و رفت جو ہوتی ہے جہاں پہ، وہاں پہ بھی یہ اس سارے ایریے کو چوک کرنا چاہ رہے تھے. وہاں پہ ڈیمونسٹریشنز کرنا چاہ رہے تھے تاکہ ٹریفک جو ہے بلاک ہو جائے اور وہاں پہ آمد و رفت جو ہے اس پہ ایشو پڑ جائے. لیکن وہ بھی ڈیسیژن جو ہے ابھی لائک ایز وی آر ٹاکنگ، اس سے بھی یہ لوگ بیک آؤٹ کر گئے. So I personally think it's a good decision، اور لیکن تھوڑا لیٹ ہو گیا، کیونکہ عمران خان صاحب کے ارد گرد 3 سے 4 لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کو ایسا کو بریف کرتے ہیں، چاہے وہ ڈی جی سی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کسی جگہ پہ کسی انڈیویجول وردی والے کا مسئلہ ہو، یا کچھ اگر تنقید کرنی ہو تو وہ وہاں پہ ایسے ہی ایڈوائزز دیتے ہیں خان صاحب کو، جو خان صاحب انفارچونیٹلی اس کو بایا کر وہی لوگ تو نہیں ہیں جن کی طرف فیصل وابڈہ صاحب اشارہ کر چکے ہیں، سانپ اور خاص. تو نہ لینا شروع کریں گا تو اتنے رولا پہ جائے گا. اشارہ تے دیا کرو نا رانا صاحب، تسی ادھی گل کر دیو، سسپینس چھڑ دین دیو. جن لوگ اشارے کرا گا تو کوئی غلط مطلب نہ لینا شروع کر دینا. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے آج کل، ویڈیوز اس قسم دی آ رہی ہیں. نہیں مسلم لیگ نون نہیں، تکا لگایا جا سکتا ہے اور اس سے تھوڑا آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے. رانا صاحب بڑی دلچسپ آپ گفتگو کر رہے ہیں، بڑے اچھے اشارے دے رہے ہیں. ہمیں بتائیں اندر کی خبر کہ 3rd راؤنڈ کب ہونے جا رہا ہے، اور آج ایک بہت اہم کانفرنس بھی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں امید ہے خبر دیں گے. 3rd راؤنڈ جو ہے نا، میں بتا بھی رہا تھا، نہیں وہ میں نے بتا رہا تھا بریک میں عطر صاحب کو کہ وہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ میرے محلے دار رہ چکے ہیں، ہم سے تو خیر بہت بڑے ہیں وہ، اور اس محلے میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو کئی لوگوں کے پاس ہیں. بٹ اینی ویز 3rd راؤنڈ کی طرف آتے ہیں. 3rd راؤنڈ جو ہے وہ ایسا ہے کہ دیکھیں جتنی جلدی ہو سکے اتنا بہتر ہے، اور جتنی جلدی اس کو انیشیٹ کیا جائے بہت بہتر ہوگا. اور جتنا اس کے اندر ٹی او آرز بنائے، سیریسلی بیٹھ کے all the politicians should put their heads together اور اس کے اندر سے کوئی رزلٹ نکال لیں. میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں ان سے، اور ہمیشہ کرتا آیا ہوں کہ پلیز آپ بیٹھے سارے پولیٹیشینز اور کوئی نہ کوئی حل نکالیں. اے سنگ پھسا کے بیڑے نال کچھ نہیں ہونا. اے سنگ پھسا کے بیڑے نال ہمیشہ 3rd فورس جو ہوتی ہے اس کو جناب ویکیوم بنتا ہے، اور وہ 3rd فورس جو ہوتی ہے وہ انیشیٹو لینے پہ مجبور ہو جاتی ہے. اور وہ اگر مجبور ہو گئی ایک مرتبہ پھر، تو پھر اگلے 10 سال پھر عمران خان